السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا 3 مرتبہ ماں کے حسن سلوک کو بیان کرنے کے بعد چوتھے نمبر پر باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اس کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ یہ 3 تکلیفیں عورت کی ایسی ہوتی ہیں جس میں مرد کا حصہ نہیں ہوتا، اس لیے شریعت نے عورت کی اس تکلیف کا احساس کرتے ہوئے باپ سے زیادہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اور خدمت کرنے کی تاکید فرمائی۔ اس لیے اسلام چونکہ عدل و انصاف کا مذہب ہے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی پسند نہیں کرتا، تو جو جتنا اچھا رویہ اختیار کرتا ہے اسلام اسی طریقے سے اس کا صلہ بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی حساب سے اس کے اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تو شادی سے قبل اور بچی کی تعلیم و تربیت کی فضیلت اور شادی کے بعد عورت سے حسن معاشرت کی یہ تاکید جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے، لیکن عورت کے لیے 2 مرحلے اس کی زندگی میں بڑے اہم موڑ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک مرحلہ شادی سے قبل رشتہ ازدواج قائم کرنے میں اس کی پسند اور ناپسند کا مسئلہ ہے، اور دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ شادی کے بعد اگر خاوند صحیح کردار کا حامل نہ ہو تو اس سے گلو خلاصی کی کیا صورت ہے۔ یہ 2 مرحلے بھی عورت کے لیے بڑے اہم موڑ ہیں۔ ان دونوں مرحلوں کے لیے بھی اسلام نے عورت کے جذبات کو ملحوظ رکھتے ہوئے نہایت معقول ہدایات دی ہیں تاکہ عورت پر کسی طرح سے بھی جبر و ظلم نہ ہو سکے۔ نکاح میں عورت کی پسند اور اس کے اختیار کے مسئلے میں بالعموم بڑی افراط اور تفریط پائی جاتی ہے۔ کہیں تو عورت کو بالکل بے دست و پا مجبور بنا دیا گیا ہے، اس کی پسند اور ناپسند کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، اور کہیں اسے ایسا با اختیار بنا دیا گیا ہے کہ ماں باپ اور اس کے سرپرستوں کی رائے اور مشورے کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ اسلام نے اس افراط اور تفریط کے مقابلے میں یہ راہ اعتدال اختیار کی ہے کہ ایک طرف ولی یعنی والد سرپرست کی ولایت اور اجازت ضروری قرار دی، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اکثر ائمہ کے نزدیک ایسا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا جس میں والد کی اجازت اور رضامندی شامل نہ ہو۔ دوسری طرف عورت کی رضامندی اور اس کی اجازت بھی ضروری قرار دی گئی ہے، یعنی جہاں ولی کی اجازت اور رضامندی ضروری ہے، اسی طریقے سے جب بات چیت کا سلسلہ چل رہا ہو تو اس وقت یہ تاکید کی گئی ہے کہ لڑکی کی رضامندی بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکح الایم حتی تستأمر، کہ بیوہ عورت کا نکاح اس کے مشورے کے بغیر نہ کیا جائے۔ پھر نیز فرمایا لا تنکح البکر حتی تستأذن، کنواری لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ کنواری عورت کے اندر شرم و حیا کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس سے اجازت طلبی کا مسئلہ مشکل تھا، اسے بھی شریعت نے اس طرح حل فرما دیا کہ کنواری لڑکی کی خاموشی ہی اس کی اجازت اور رضامندی ہے۔ عورت کی رضامندی اور اس کی اجازت کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک خاتون جن کا نام خنسا بنت خزام انصاریہ تھا، ان کا نکاح ان کے والد نے ان کی اجازت کے بغیر کر دیا۔ انہیں یہ رشتہ ناپسند تھا۔ انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باپ کی شکایت کی،
تو آپ نے اسے ناپسند فرمایا اور نکاح رد کر دیا، یعنی کل عدم قرار دے دیا۔ شادی کے بعد اگر خاوند عورت کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، یہ تو پہلا پہلو تھا نا کہ عورت کی جب شادی کرنے کا موقع آئے تو اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر، اس کو راضی کیے بغیر ایسی جگہ شادی نہ کی جائے اس کی جس کو وہ ناپسند کرتی ہو۔ دوسرے نمبر پر شادی کے بعد اگر خاوند عورت کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، وہ اس پر ظلم و ستم کرتا ہو یا اور کسی وجہ سے اس کو ناپسند ہو، تو اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اسی طرح عورت کو خلا کا حق دیا گیا ہے، جس طرح مرد کو ناپسندیدہ بیوی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے طلاق کا حق حاصل ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد کو تو طلاق کا حق حاصل ہے، لیکن اس کے مقابلے میں عورت مجبور ہے، وہ اگر خاوند کو ناپسند کرتی ہے تو اس کے لیے اس سے نجات حاصل کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ یہ ایسا سمجھنا اور یہ تصور یکسر غلط ہے اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ عورت کو مرد کے حق کے طلاق کے مقابلے میں اسلام نے حق خلا عطا کیا ہے۔ البتہ اس نے مرد اور عورت دونوں کو یہ تاکید کی ہے کہ دونوں اپنا یہ حق انتہائی ناگزیر حالات میں استعمال کریں، محض ذائقہ بدلنے کے لیے استعمال نہ کریں۔ اگر ایسا کوئی کرے گا تو سخت گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ نے مرد کو طلاق دینے کے بعد رجوع کا حق دیا ہے۔ اس میں عورت پر ظلم کی یہ صورت ہو سکتی تھی کہ طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر بار بار مرد رجوع کر لے اور یوں عورت کو نہ آباد کرے اور نہ مکمل آزاد کرے اور وہ بیچ میں معلق رہے، جس طرح زمانہ جاہلیت میں عورت کو اس طرح تنگ کیا جاتا تھا۔ طلاق دیتے تھے اور نہ آباد کرتے تھے، بلکہ طلاق دیتے اور عدت گزرنے سے قبل ہی رجوع کر لیتے، پھر طلاق دیتے اور پھر عدت گزرنے سے قبل رجوع کر لیتے، اور یہ سلسلہ سالہ سال تک اسی طرح معلق چلتا رہتا۔ شریعت نے اس ظلم کے انسداد کے لیے حق کے طلاق کو محدود کر دیا کہ مرد پوری زندگی میں 2 مرتبہ تو طلاق دینے کے بعد رجوع کر سکتا ہے، لیکن تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کا حق بالکل نہیں رہتا، ماں سوا اس کے کہ وہ دوسرے خاوند سے نکاح کرے اور وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے۔ یہ چند مختصر اشارات ہیں جس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ اسلام نے ایک تو عورت کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا کہ مرد اور عورت کو انسانی حقوق کے لحاظ سے اور انسانی عزت اور شرف کے اعتبار سے یکساں قرار دیا، اور دوسرا اسلام سے قبل عورت کو جو بے حیثیت سمجھتے ہوئے اس پر جس طرح سے ظلم کیا جاتا تھا، وہ ظلم و جبر کی تمام صورتوں سے اسلام نے منع کر دیا۔ اب ایک اور اہم مسئلہ، اسی طرح اسلام کی ایک امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نے مرد اور عورت دونوں کے دائرہ کار کو بھی متعین کر دیا ہے۔ اس امر میں تو اختلاف کی کوئی ادنا سی بھی گنجائش نہیں ہے کہ قدرت نے مرد اور عورت دونوں کو الگ الگ مقاصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، لہٰذا دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں صنفوں کی ذہنی اور عملی صلاحیتوں میں قدرتی فرق کو بھی تسلیم کیا جائے اور اس فرق کی بنیاد پر دونوں کے دائرہ کار کے اختلاف کو بھی تسلیم کیا جائے۔ اگرچہ دونوں اپنے اپنے دائرے میں انسانی زندگی کے لیے ناگزیر اور ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں، عورت مرد سے بے نیاز نہیں رہ سکتی اور مرد عورت کو نظر انداز کر کے زندگی کی شاہراہ پر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ تاہم دونوں کی ذہنی صلاحیتوں میں فرق ہے،
دونوں کا مقصد تخلیق الگ الگ ہے اور دونوں کے دائرہ کار ایک دوسرے سے مختلف اور جداگانہ ہیں۔ بنا بری شریعت اسلامیہ نے ذہنی اور عملی فرق و تفاوت اور دائرہ کار کے اختلاف کی وجہ سے بہت سی چیزوں میں مرد اور عورت کے درمیان فرق ملحوظ رکھا ہے۔ بعض ذمہ داریاں صرف مردوں پر عائد کی ہیں، عورتوں کو ان سے مستثنیٰ رکھا ہے۔ اسی طرح بعض خصوصیات سے عورتوں کو نوازا ہے، مردوں کو ان سے محروم رکھا ہے۔ لیکن ان فطری صلاحیتوں کے فرق و تفاوت کا مطلب کسی صنف کی برتری اور دوسری صنف کی کمتری اور حقارت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ عورت کو بار آور کر سکتا ہے، یعنی اس کو حاملہ کر سکتا ہے، لیکن عورت خود بار آور نہیں کر سکتی۔ عورت کو تو بار آور کر سکتا ہے، لیکن مرد خود بار آور نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس عورت کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بار آور ہو سکتی ہے، لیکن وہ کسی کو بار آور نہیں کر سکتی۔ یعنی یہ قدرتی فرق ہے مرد اور عورت کا۔ گویا مرد کے اندر تخلیق و ایجاد کا جوہر رکھا گیا ہے، تو عورت کو اس تخلیق اور ایجاد کے ثمرات و نتائج سنبھالنے کا سلیقہ عطا کیا گیا ہے۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ تھوڑے سے وقفے کے بعد ہم عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی نام نہیں صرف سانس لینے کا، زندگی نام ہے دل سے جینے کا، دل کے جینے کا، دل کے جینے کا، دل کے جینے کا۔ دل ہو زندہ تو آباد ہیں ویرانے بھی، ورنہ حیران و پریشان ہیں فرزانے بھی، فرزانے بھی ہیں فرزانے بھی۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، تیرے جینے سے، تیرے جینے سے۔ جانیے اپنے دل کو، دل کی دنیا کو، دیکھیے ایک نیا سلسلہ میرے ساتھ، دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ جانیے دلوں کو ہمیشہ ایمان کی گرمی سے تازہ رکھنے والا اسلامی فلسفہ دل کی دنیا، ہر منگل رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Fridays provide. In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? The space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, so if Jesus Christ, peace be upon him, died for 3 days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Let's meet Dr. Zakir. ہر جمعہ رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد اور عورت کے درمیان جو قدرتی طور پر
ان کے صلاحیتوں کا اختلاف ہے، اس کے ضمن میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کی ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک مرد عورت کو تو بار آور کر سکتا ہے، لیکن عورت مرد کو بار آور نہیں کر سکتی۔ عورت کے مقابلے میں مرد کو اگر تخلیق و ایجاد کی قوت عطا کی گئی ہے تو عورت کو اس کو سنبھالنے کی صلاحیت عطا کی گئی ہے۔ وہ بچے کی پرورش کرتی ہے، بچے کو پالتی ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ مرد یہ کام نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اگر مرد کو حکمرانی اور جہاں کا حوصلہ عنایت کیا گیا ہے تو عورت کو گھر بسانے کی قابلیت بخشی گئی ہے۔ مرد کے اندر قوت و عزیمت کے اوصاف رکھے گئے ہیں تو عورت کو دلکشی اور دل ربائی کا وصف عطا کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس کارخانہ عالم کی زیب و زینت کسی ایک ہی صنف کے اوصاف سے نہیں ہے، بلکہ دونوں قسم کے اوصاف سے ہے، اور دونوں ہی انسانی معاشرے کے اہم رکن ہیں۔ انسانی معاشرے کا وجود اور بقا ان دونوں میں سے کسی ایک ہی پر منحصر نہیں ہے کہ ساری اہمیت بس اسی کو دے دی جائے اور دوسرے کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ اس پہلو سے دونوں مساوی حیثیت رکھتے ہیں، البتہ خصوصیات اور صلاحیتیں دونوں الگ الگ لے کر آئے ہیں۔ لہذا مرد جو کام کر سکتے ہیں عورتیں وہ سارے کام نہیں کر سکتی، لیکن ایسے مردانہ کام کا نہ کر سکنا عورت کی تحقیر نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کے بعض کام مرد نہیں کر سکتے تو اس میں ان کے لیے حقارت کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ دونوں اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق اعمال کے مکلف ہیں۔ اسی لیے اسلام کی منشا یہ ہے کہ دونوں صنفیں اپنے اپنے دائرے میں کام کر کے منشائے قدرت کی تکمیل کریں اور ایک دوسرے کے کاموں میں دخیل ہو کر فساد تمدن کا باعث نہ بنیں۔ وہ ایک دوسرے کے معاون ہوں، متحارب نہ ہوں، یعنی ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار نہ ہوں، بلکہ ایک دوسرے کے دست و بازو اور معاون بن کر رہیں، حلیف ہوں، حریف نہ ہوں۔ جو انسانی معاشرہ اس فطری اصول سے انحراف کرے گا امن و سکون سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام نے انسانی معاشرے کو فساد سے بچانے کے لیے مرد و عورت دونوں کے دائرہ کار کو ان کی فطری صلاحیتوں کے مطابق متعین کر دیا ہے۔ مرد کا دائرہ کار گھر سے باہر اور عورت کا اصل دائرہ کار گھر کی چار دیواری ہے، اور اسی بنیاد پر مرد اور عورت کے درمیان بہت سے امور میں فرق کیا ہے، جس کی مختصر تفصیل انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ مثال کے طور پر معاشی کفالت کا ذمہ دار اور خاندان کا سربراہ صرف مرد ہے۔ اسلام نے عورت کو کمانے، ملازمت کرنے یا تجارت و کاروبار کرنے سے مستثنیٰ رکھا ہے، اور نان و نفقے کی ساری ذمہ داری مرد پر عائد کی ہے۔ چنانچہ عورت جب تک غیر شادی شدہ ہے، ماں باپ یا بھائی یا بصورت دیگر چچا وغیرہ اس کے کفیل ہوئیں گے، اور شادی کے بعد اس کا خاوند یا بیٹا اس کا کفیل ہوگا۔ اسی اعتبار سے مرد کو عورتوں کا قوام یعنی سربراہ، حاکم اور نگران کہا گیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ قوام کا مطلب یعنی حاکم ہیں، سربراہ ہیں، نگران ہیں، کیونکہ ایک گھر میں اب اگر دو قوام ہوں، دو حاکم ہوں، دو سربراہ ہوں تو گھر کا نظام نہیں چل سکتا۔ جس طرح ایک مملکت میں اگر دو بادشاہ ہوں تو نظام نہیں چل سکتا۔ اس طریقے سے گھر کا نظام بھی تبھی صحیح معنوں میں چل سکتا ہے کہ کسی ایک کو سربراہ، حاکم، قوام مانا جائے۔ تو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا کیا ہے کہ وہ عورتوں کا قوام ہے،
اور اس کی اللہ تعالیٰ نے دو وجہ بیان فرمائی ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک تو یہ کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، یعنی مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو قوتیں اور صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں اور جو ذہنی اور دماغی صلاحیتیں عطا کی ہیں، عورت مردوں کے مقابلے میں اس لحاظ سے کمزور ہے۔ جسمانی لحاظ سے بھی آپ دیکھ لیں، عورت مرد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو اسی طریقے سے دماغی اور ذہنی صلاحیتوں میں بھی فرق ہے دونوں کے۔ تو ایک تو اس وجہ سے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت کے مقابلے میں زیادہ قوتیں اور صلاحیتیں عطا کی ہیں، اور دوسری وجہ اللہ نے یہ بیان فرمائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مرد عورتوں پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں، کیونکہ کمانا اور ملازمتیں کرنا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ مرد اس کے ذریعے سے کما کر وہ اپنے گھر کا خرچ چلائیں، گھر کے اخراجات پورے کریں اور عورت کی تمام ضروریات پوری کریں۔ ان دو وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مرد کو گھر کا، عورت کا قوام اور حاکم بنایا ہے۔ مرد کی جس فضیلت کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ خاندان کا کفیل وہ ہے اور تجارت و کاروبار اسی کی ذمہ داری ہے، اس کو اسی قسم کی صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے اور وہی یہ بوجھ اٹھانے کے قابل بھی ہے، اس لیے اس کی ذمہ داری کی نسبت سے اس کا حق بھی زیادہ ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ وہ سربراہ خاندان ہو۔ اور مرد کی اس فضیلت و فوقیت کو دوسری آیت میں یوں بیان کیا گیا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مرد کو عورتوں پر ایک درجہ، ایک قسم کی خاص فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ عورت کو پردے کا پابند بنایا گیا ہے۔ اسلام نے عورت کو چونکہ بیرون خانہ کی ذمہ داریوں سے مستثنیٰ رکھا ہے، اس لیے اس نے عورتوں کے لیے یہ تاکید کی ہے کہ وہ اپنا وقت گھر کے اندر گزاریں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ وہ ازواج مطہرات اپنے گھروں میں ٹک کر رہیں اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کریں۔ اس آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا منصب یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ بازار کی تاجر، دفتر کی کلرک، عدالت کی جج، فوج کی سپاہی، کسی افسر کے سیکریٹری، کسی دکان میں ماڈل گرل یا ایئر ہوسٹس بنے، بلکہ اس کے عمل کا حقیقی میدان اس کا گھر ہی ہے۔ یہ آیت اگرچہ ازواج مطہرات کے ضمن میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے عام ہیں، وہ صرف ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ اور اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو زیادہ سے زیادہ اپنے گھر ہی میں رہنا چاہیے اور گھریلو امور کو سر انجام دینا چاہیے۔ البتہ ضرورت کے وقت وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلنا ہی ان کے لیے ممنوع ہے، لیکن باہر جب نکلیں تو پردے کی پابندی کے ساتھ نکلیں۔ بغیر پردے کے باہر نکلنے کی عورتوں کو اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، اور اس کا حکم بھی قرآن مجید میں موجود ہے اور احادیث میں بھی یہ تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر اپنی ازواج مطہرات سے بھی کہہ دیں، اپنی بیٹی سے بھی کہہ دیں اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ باہر نکلتے وقت اپنے اوپر بڑی چادر سے پردہ کر لیا کریں۔ پردے کے بغیر گویا گھر سے باہر نکلنے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ممنوع قرار دے دیا۔ شریعت کی نگاہ میں عورت کے لیے اپنے گھر ٹھہرنے کی جتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ اس سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ عبادات ہوں یا دیگر فرائض،
ان کو عورت پر اجتماعی شکل میں فرض ہی نہیں کیا گیا ہے۔ نماز جو سب سے زیادہ اہم عبادت ہے، مرد پر تو با جماعت مسجد میں جا کر نماز پڑھنا فرض ہے، اور بغیر جماعت کے پڑھنے پر سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن عورت پر نماز تو ضرور فرض ہے، لیکن اس کے لیے جماعت ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کر با جماعت ضرور پڑھے۔ اگرچہ اسے یہ اجازت تو حاصل ہے کہ اگر وہ مسجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھنا چاہتی ہے تو پردے کے اہتمام کے ساتھ وہاں آ کر ادا کر سکتی ہے، لیکن اسے ترغیب یہ دی گئی ہے کہ اس کے لیے زیادہ بہتر گھر کے اندر ہی نماز پڑھنا ہے، بلکہ گھر کے اندر بھی وہ حصہ زیادہ بہتر ہے جو گھر کا زیادہ سے زیادہ اندرونی حصہ ہو۔ اس پر مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔